میرا بیٹا شادی ہی نہیں کرتا تھا، کہتا تھا کہ میرے لیے کوئی گونگی لڑکی ڈھونڈ کر لاؤ۔ بڑی مشکل سے ایک لڑکی ملی جو گونگی تھی۔ میں جلد ہی اسے بیاہ کر لے آئی، مگر رات ہوتے ہی میرا بیٹا اور بہو چھت پر سونے چلے جاتے، کہتے نیچے گرمی لگتی ہے، مگر جب بہو نیچے آتی تو بہت تھکی ہوئی ہوتی اور اشارے سے مجھے جب کچھ سمجھانا چاہتی تو میرا بیٹا اسے ڈانٹ کر اندر لے جاتا۔ اب مجھے شک ہونے لگا تھا کیونکہ بہو دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ایک رات بوڑھی ہڈیوں کے ساتھ ہمت کی اور اوپر چھت پر پہلے سے چھپ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد بہو اور بیٹے کو دیکھ کر میری جان نکل گئی، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں تو اپنے بیٹے کی ضد سے اب تنگ آ چکی تھی کہ میں جب بھی اس سے کہتی کہ میں نے تمہاری شادی کے لیے ایک لڑکی تلاش کی ہے جو بہت ہی خوبرو ہے، تو میری بات سن کر میرا بیٹا کہتا مجھے حسین لڑکی نہیں چاہیے، مجھے ایک گونگی لڑکی چاہیے، میں گونگی لڑکی کو ہی اپنی دلہن بناؤں گا۔ پہل تو مجھے یہ لگا کہ شاید میرا بیٹا میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اس لیے میں نے اس کی بات پر کان نہیں دھرے اور لڑکیاں پسند کرتی رہی۔ میں نے ایک لڑکی پسند کر لی تھی، مگر جب بیٹے کو اس کی تصویر دکھائی تو کہنے لگا امی کیا یہ لڑکی گونگی ہے؟ میں اس کی بات سن کر ہنس دی تھی، بولی نہیں ماشاء اللہ سے لڑکی بہت پیارا بولتی ہے اور اس کی آواز بالکل کوئل جیسی ہے۔ تو میرا بیٹا غصے سے بولا امی آپ میرا اور اپنا وقت ضائع مت کریں، میں نے جب کہہ دیا کہ مجھے گونگی لڑکی ہی اپنے لیے چاہیے تو پھر میں گونگی لڑکی سے ہی شادی کروں گی، آپ میری بات کیوں نہیں مان لیتی؟ اب میں چونک گئی تھی، کیا سچ میں میرے بیٹے کی یہی مرضی تھی؟ میں بولی فیضان ایسی بھی کیا بات ہو گئی ہے کہ تمہیں گونگی لڑکی ہی چاہیے، گونگی بیوی ہی چاہیے؟ وہ کہنے لگا امی میں تو شادی کرنا چاہتا ہی نہیں ہوں، مجھے علم ہے کہ عورتوں کی زبان کے آگے خندق ہوتا ہے اور وہ ایک بار بولنا شروع کر دیں تو پھر ان کو کوئی چپ نہیں کروا سکتا۔ میں اپنی زندگی کا یہ سکون برباد نہیں کرنا چاہتا، اول تو میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتا ہوں، پھر بھی آپ کی خوشی کے لیے رضامند ہو گیا ہوں، اس لیے مجھے گونگی لڑکی ہی چاہیے۔ میں عجیب پریشانی میں گر گئی تھی کیونکہ میں فیضان کو بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ وہ شروع سے ہی بڑا سنجیدہ مزاج کا لڑکا تھا، ہر وقت گہری سوچ میں ڈوبا رہنے والا، اپنے کام سے کام رکھنے والا۔ اس نے کبھی بلا وجہ ہنسی مذاق میں بھی نہیں کہا تھا، اس لیے اب میں اس سے اس کی بات کی توقع نہیں کر رہی تھی کہ وہ یہ سب باتیں مذاق میں کر رہا ہے۔ اس کی ہر بات پتھر پر لکیر ہوتی تھی۔ میں بولی فیضان بیٹا اگر تم کہو گے تو میں تمہارے لیے کم گو لڑکی تلاش کر لوں گی۔ وہ کہنے لگا امی آخر گونگی لڑکی سے شادی کرنے میں کیا حرج ہے؟ کیا گونگی لڑکیاں انسان نہیں ہوتی؟ میں بولی بیٹا ایسی بات نہیں ہے، لیکن تم جانتے ہو کہ اگر میں نے تمہارے لیے گونگی لڑکی ڈھونڈ لی تو لوگ ہم دونوں کا مذاق اڑائیں گے، وہ کہیں گے کہ فیضان میں نہ جانے ایسی کس چیز کی کمی تھی جو میں نے تمہارے لیے گونگی لڑکی ڈھونڈ لی۔ وہ کہنے لگا امی میں نے آج تک کسی کی پرواہ نہیں کی، مجھے لوگوں کی باتوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، میں شادی کروں گا تو گونگی لڑکی سے ہی کروں گا۔ میں نے فیضان کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے، مگر اب اصل مسئلہ یہ تھا کہ میں اس کے لیے گونگی لڑکی کہاں سے ڈھونڈتی۔ خیر میں نے اس مقصد کے لیے کمر کس لی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ جلد از جلد میرے گھر میں بہو آ جائے، کیونکہ میرا ایک ہی بیٹا تھا دنیا میں۔ میں چاہتی تھی کہ اس کا گھر اپنے سامنے بسا جاؤں۔ پھر یہ بھی ایک وجہ تھی کہ اب میں بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی تھی، مجھ سے گھر کے کام نہیں ہو پاتے تھے۔ میرا فیضان بھی 2 برس کا ہی تھا جب اس کے ابو انتقال کر گئے تھے۔ میں جوان بھی تھی اور مجھے لوگوں نے مشورہ دیا کہ میں دوسری شادی کر کے گھر بسا لوں، مگر میں فیضان کی وجہ سے یہ قدم اٹھانے سے باز رہی تھی۔ اپنی اولاد تو ہر انسان کو پیاری ہوتی ہے، مگر مجھے فیضان سے اس قدر عشق تھا کہ میں اس کے لیے اپنی خوشیاں تک قربان کرنے پر راضی۔ جب بھی مجھ سے کوئی کہتا کہ تم دوسری شادی کر لو، تب میرے ذہن میں یہ بھی خیال آتا کہ اگر میرے دوسرے شوہر نے میرے بیٹے کا خیال نہ رکھا تو، اگر اس نے کبھی میرے فیضان کو جھڑک دیا تو میں کیا کروں گی۔ اسی وجہ سے میں نے شادی نہیں کی۔ مجھے فیضان سے بہت سی توقعات تھیں۔ میں نے اپنے گھر کا ماحول بڑا دوستانہ سا رکھا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں اور فیضان دوستوں کی طرح رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہر بات شیئر کریں،
مگر میں ایسا کرنے میں ناکام رہی تھی۔ نہ جانے فیضان کیوں بہت کھویا کھویا سا رہتا تھا۔ شروع میں تو میں یہی سمجھتی تھی کہ بچہ ہے، باپ کی کمی کو محسوس کرتا ہے، جب بڑا ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا، مگر یہ میری خام خیالی ثابت ہوئی تھی۔ فیضان سدھرنے کی بجائے مزید اپنی ذات میں کھونے لگا تھا۔ میں اب سوچا کہ کسی ایسی لڑکی سے اس کی شادی کروں گی جو بہت ہنس مکھ ہوگی، چلو ہم دونوں ساس بہو کا وقت اچھا گزر جایا کرے گا۔ مگر میرے اس ارمان پر بھی فیضان نے پانی پھیر ہمیشہ کی طرح میں نے اس بار بھی فیضان کی خواہش کے آگے سر جھکا دیا تھا۔ میں اب اس کے لیے گونگی لڑکی ڈھونڈنے لگی تھی، مگر مجھے یہ علم نہیں تھا کہ گونگی لڑکی کو ڈھونڈنا اس قدر مشکل ہو جائے گا۔ میں نے آس پاس رشتے کروانے والی عورتوں سے بھی کہہ دیا تھا کہ مجھے ایک گونگی لڑکی کا رشتہ چاہیے، مگر پریشانی تو یہ تھی کہ کوئی میری بات کو سنجیدگی سے لے ہی نہیں رہا تھا۔ میں جس کسی کو گونگی لڑکی کا کہتی، آگے سے کہنے لگی، ارے چھوڑو، تم گونگی لڑکی کو یہ دیکھو، تصویر یہ لڑکی ایم اے پاس ہے، تو کوئی کہنے لگی کہ اس لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی کر دو، 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہے، بہت زیادہ جہیز لائے گی۔ میں اب بہت پریشان رہنے لگی تھی، میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے گھر کا کام نپٹایا تو پھر تھوڑی دیر کے لیے چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اتنے میں میرے دروازے پر ایک فقیرنی آئی تھی۔ یہ فقیرنی پچھلے 6 سالوں سے ہمارے محلے میں بھیک مانگنے آیا ہمارے گھر میں بھی داخل ہو جایا کرتی تھی، مجھ سے حال احوال بھی دریافت کر لیا کرتی تھی۔ آج بھی وہ میرے گھر میں داخل ہو گئی، مجھے دیکھ کر بولی، باجی کیا بات ہے، بڑی پریشان دکھائی دے رہی ہو؟ مجھے تو پہلے ہی کسی ایسے انسان کی ضرورت تھی جو میرے دکھ کو سن بھی لیتا اور سمجھ بھی لیتا۔ میں بولی، حاجرہ کیا بتاؤں، بیٹے کی طرف سے بہت پریشان ہوں، اس کی شادی کرنا چاہتی ہوں کہ بوڑھی ہڈیوں میں اب گھر کے کام کرنے کی ہمت نہیں رہی، مگر میرا بیٹا تو ضد لگا کر بیٹھا ہے کہ وہ شادی کرے گا تو گونگی لڑکی سے کرے گا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کے لیے گونگی لڑکی کہاں سے ڈھونڈوں۔ رشتے کرانے والی عورتوں سے کہتی ہوں تو وہ بھی میری بات کو سنجیدہ نہیں لیتی۔ وہ فقیرنی کہنے لگی، باجی ایک بات کہوں؟ میں بولی، ہاں کہو۔ وہ بولی، باجی یہ بات پتہ نہیں ٹھیک بھی ہے یا نہیں، بس آپ کی پریشانی کے پیش نظر کہہ رہی ہوں، اگر میری بات ناگوار گزرے تو مجھے نادان سمجھ کر معاف کر دیجیے گا۔ میں بولی، کیا ہو گیا ہے حاجرہ، اتنی پہیلیاں کیوں پجوا رہی ہو؟ سیدھی طرح سے کہو نا، کیا کہنا ہے؟ وہ بولی، باجی میری بھی ایک بیٹی ہے جو گونگی ہے، وہ ہے بھی کم عمر، اگر آپ اس کا رشتہ لینا چاہیں تو میں خوشی خوشی آپ کو اپنی بیٹی کا ہاتھ دے دوں گی۔ میں حاجرہ کی بات سن کر گہری سوچ میں ڈوب، چہرے کے تاثرات دیکھ کر اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، بولی، گستاخی معاف رکھیے گا۔ اتنا کہہ کر وہ میری بات سنے بغیر میرے گھر سے چلی گئی تھی، لیکن میں سارا دن سوچتی رہی، کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ ساری بات فیضان کے سامنے رکھ دوں گی، وہ جیسا کہے گا ویسے ہی کر لوں گی۔ شام کے وقت فیضان کام سے واپس آیا تو میں بولی، فیضان بیٹا تم سے ایک بات کرنی تھی۔ وہ کہنے لگا، جی امی بتائیں، کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ میں بولی، تمہیں گونگی لڑکی چاہیے، مگر اتنا تو بتاؤ کہ وہ امیر ہو، پڑھی لکھی ہو یا ان پڑھ؟ میری بات سن کر فیضان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، وہ کہنے لگا، امی مجھے گونگی لڑکی چاہیے، بس میری یہی ڈیمانڈ ہے، اور ہاں اگر وہ غریب گھرانے سے ہو جائے تو اس سے بڑھ کر میرے لیے کوئی اور بات نہیں ہوگی۔ میں بولی، فیضان وہ حاجرہ ہے نا فقیرنی، جو ہر جمعرات کو ہمارے محلے میں آیا کرتی ہے، میں نے آج اس سے کہا تھا کہ میں اپنے بیٹے کے لیے گونگی لڑکی ڈھونڈ رہی ہوں، اس نے مجھ سے کہا کہ میری بیٹی کا رشتہ لے لے، میں نے جواب نہیں دیا، وہاں سے چلی گئی۔ دراصل میں یہ سوچ کر پریشان ہو گئی تھی کہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے ایک فقیرنی کی بیٹی کیسے بیاہ کر لاؤں گی، مگر پھر سوچا کہ تم سے مشورہ کر لوں، اگر تمہیں اعتراض نہیں ہے تو میں اسے ہی اپنی بہو بناؤں گی۔ میری بات سن کر فیضان جھٹ سے بولا، امی آپ کو اسی وقت حاجرہ کے ساتھ چلے جانا چاہیے تھا، تو اس لڑکی کے ہاتھ پر پیسے رکھ آنے تھے، اب مجھے مزید 8 دن انتظار کرنا پڑے گا۔ امی اگلے جمعرات کو جیسے ہی آئے آپ فوراً اس کے ساتھ چلی جائیے گا۔ میں بولی، فیضان تم یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کرنا، یہ نہ ہو پھر بعد میں مجھ سے گلہ کرتے رہو کہ آپ نے میرے لیے کیسی لڑکی پسند کی ہے۔ بیٹا ایک فقیرنی کی اولاد ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس سے زیادہ صفائی ستھرائی کا بھی علم نہیں ہوگا،
فیضان کہنے لگا، امی آپ اسے اپنی بیٹی بنا کر رکھیے گا، وہ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ سیکھ جائے گی۔ میں نے سر ہلا دیا تھا۔ فیضان تو اٹھ کر منہ ہاتھ دھونے چلا گیا، جبکہ میں فیضان کے متعلق سوچنے لگی۔ جانے اسے کیا ہوا تھا کہ وہ ایک فقیرنی کی بیٹی سے بھی شادی کرنے کے لیے تیار۔ دن گزرتے رہے، میں نے محسوس کیا فیضان کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ فیضان نے اتنا کہہ دیا تھا کہ جیسے ہی ہاجرہ بھیک مانگنے آئے آپ اسے گھر روک لیجئے گا اور مجھے فون کر کے بلا لیجئے گا۔ وہ غریب لوگ ہیں، انہوں نے شادی کی تو کوئی تیاری نہیں کی ہوگی، ہم اپنے ساتھ مولوی صاحب کو لے جائیں گے، وہ لڑکی کو بیاہ کر ہمارے حوالے کر دیں گے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، مگر مجھے یہ معاملہ کافی پیچیدہ لگنے لگا تھا۔ پہلے تو میرا بیٹا شادی کے لیے راضی ہی نہیں ہو رہا تھا، اور اب اس نے اتنی جلدی مچا دی تھی کہ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا ہو۔ خیر یوں ہی چند دن گزرے اور جمعرات بھی آ گئی۔ میں ناشتہ بنا کر فیضان کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ صبح سویرے آفس کے لیے اٹھ جاتا تھا، پھر ہم دونوں ماں بیٹا مل کر ناشتہ کیا کرتے ہیں۔ میں نے کافی دیر اس کا انتظار کیا۔ جب وہ نہ آیا تو سوچا کہ کیا پتہ آج اس کی آنکھ ہی نہ کھلی ہو، اس لیے میں فیضان کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے اسے ایک دو آوازیں دی تو وہ اٹھ کر بیٹھ۔ تمہیں آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے فیضان، کہنے لگا۔ امی میں آج آفس نہیں جاؤں گا۔ میں اس کی بات سن کر حیران تھی، کیونکہ فیضان تو کبھی بلا ضرورت چھٹی نہیں کرتا تھا۔ میں بولی، کیا بات ہے فیضان بیٹا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ بولا، جی امی جی بالکل ٹھیک ہوں میں نے سر ہلا دیا۔ وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی میرے پیچھے فیضان بھی آ گیا۔ کہنے لگا، امی ہاجرہ کتنے بجے ہمارے محلے میں بھیک مانگ، کہیں ایسا نہ ہو وہ چلی بھی جائے اور ہمیں کچھ خبر بھی نہ ہو۔ میں اب ساری بات سمجھ گئی تھی۔ میں بولی، اس نے جب کھانا ہوگا وہ آ جائے گی، کیونکہ بلا وجہ اس کی اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سچ کہوں تو اب مجھے فیضان پر شک ہونے لگا۔ میں گھر کے کام کاج کرنے لگی تھی، پر یوں ہی دوپہر سے شام ہونے کو تھی، مگر فیضان ابھی تک گھر واپس نہیں آیا تھا۔ مجھے اس کی بے انتہا فکر ہو رہی تھی۔ میں عصر کی نماز پڑھ رہی تھی، میرے گھر کا دروازہ کھل گیا۔ فیضان کی چہکتی ہوئی سی آواز میری بات کو بولا، امی آپ کہاں ہو؟ دیکھیں میں اپنے ساتھ کس کو لایا ہوں۔ میں نے جلدی سے سلام پھیرا اور مڑ کر دیکھا تو سامنے فیضان کے ساتھ ہاجرہ کھڑی تھی۔ میں بولی، فیضان تم صبح سے کہاں غائب تھے؟ وہ کہنے لگا، امی میں تو صبح سے ہی ہاجرہ کے انتظار میں گلی میں کھڑا تھا، شکر ہے اب یہ آ گئی ہے تو میں اسے جلدی سے گھر لے آیا۔ امی آپ تو فارغ ہی ہوں گی نا؟ اگر مصروف ہیں تب بھی سارے کام چھوڑ دیں، آ جائیں ہم ہاجرہ کے گھر چلتے ہیں، آج کا دن بھی نیک ہے، نکاح ہو جائے گا تو اچھا ہے۔ میں اپنے بیٹے کی شکل دیکھتی رہ گئی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ فیضان آگے بڑھا، اس نے میرا ہاتھ پکڑا، تقریباً کھینچتے ہوئے مجھے اٹھانے لگا۔ میں نے اسے اشارہ کیا وہ میرے ساتھ کمرے میں آ جائے۔ وہ کمرے میں آیا تو میں بولی، میں ہاجرہ کے ساتھ جا کر اس کی بیٹی کو دیکھ آتی ہوں، نہ جانے وہ تمہارے لائق بھی ہے یا نہیں۔ اگر یہ رشتہ میری سمجھ میں آ گیا تو کل ہم دونوں ماں بیٹا جا کر اس لڑکی کو رخصت کر لے آئیں گے۔ فیضان نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا، کہنے لگا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بس میں نے طے کر لیا ہے کہ میں شادی کروں گا تو ہاجرہ کی بیٹی کے ساتھ ہی کروں گا، اور آج ہی کروں گا۔ آپ اٹھیں، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ میں شش و پنج کا شکار تھی۔ میں بولی، فیضان کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، بولا، جی امی یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اور اس کا جو بھی نتیجہ نکلے گا میں برداشت کر لوں گا۔ امی یار آپ ٹینشن نہ لیں، میں آپ کو کسی بھی چیز کے لیے مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گا۔ میں اب اپنی اولاد کے آگے بے بس ہو چکی تھی، اس لیے سر پر پڑی سی چادر لی اور گھر سے باہر نکل آئی۔ باہر ہی ہاجرہ بیٹھی تھی جو میرے گھر کا جائزہ لے رہی تھی۔ فیضان اپنے ساتھ ایک مولوی کو ساتھ لے کر ہاجرہ کے ساتھ چلا گیا۔ ہاجرہ ہمیں شہر سے دور ویرانے میں لے آئی تھی، جہاں جا بجا گندگی کے ڈھیر پھیلے ہوئے تھے۔ میں خود کو کوسنے لگی تھی کہ میں نے فیضان کو اس رشتے کے متعلق کیوں بتا دیا۔ خیر بہت لمبا سفر کرنے اس جگہ پر پہنچ چکے تھے جہاں پر بے شمار جھگیاں لگی ہوئی تھیں۔ ہاجرہ ہمیں اپنی جھگی میں لے گئی تھی۔
वो भी गंध से भरी पड़ी थी। फिर हाजरा ने अपनी बेटी को आवाज़ दी, कहने लगी, सकीना कहाँ हो, इधर आओ। थोड़ी देर बाद लड़की हमारे सामने आ गई थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसको देखकर जी नहीं भरता था। हाजरा कहने लगी, बाजी ये मेरी बेटी है सकीना, ये गूंगी है। मैंने चाहा कि उसको फ़ौरन अपनी बहू बनाकर साथ ले जाऊं। मैं हाजरा से बोली, मुझे तुम्हारी बेटी पसंद आई है। फिर मैंने फिजान से आंखों ही आंखों में इस रिश्ते के मुतालिक इस्तफसार किया। उसने भी हामी भर ली। यूं ये निकाह शुरू हुआ। हाजरा ने हमारी खातिर मदारत जलेबी से साथ की। बड़ी सादगी से मैं फिजान की बीवी ब्याह कर ले आई थी। सकीना एक बहुत खूबसूरत लड़की थी, मगर उसका लिबास इतना अच्छा नहीं था, या यूं कह लो कि वो हमारे घराने के मुताबिक न था। मैंने उसके लिए रेडीमेड चंद कपड़े लिए, उसके लिए सुर्ख रंग की फ़्रॉक भी खरीदी। फिर उसे हिदायत दी कि अच्छी तरह से गुस्ल कर लो, अपने बालों को 2-3 बार शैम्पू के साथ धोना ताकि इसमें थोड़ी सी चमक आ जाए। जिसने सर हिला दिया और नहाने के लिए चली गई। वो आधे घंटे के बाद बाथरूम से निकली तो वो बिल्कुल पहचानी नहीं जा रही थी। वो इस कदर हसीन लग रही थी। मैं मुस्कुरा कर बोली, बेटा हमारे घर में सफाई सुथराई का बहुत ख्याल रखा जाता है। तुम्हारे शौहर को भी सफाई बहुत पसंद है, हमेशा साफ सुथरी रहना। उसने फिर से सर हिला दिया। मैं सोचने लगी थी कि काश ये बातें करती तो मुझे कितना अच्छा महसूस होता। खैर मैं सकीना को फिजान के कमरे में छोड़ आई। मेरे दिमाग में मनो बोझ उतर गया था। मेरा बेटा शादी कर चुका था। ये बात मुझे अंदर ही अंदर बहुत मुतमईन कर रही थी। अगर अब मुझे मौत आ भी जाती तब भी मुझे ज़्यादा परेशानी ना होती, क्योंकि अब मैं अपने फ़र्ज से सबकदोश हो चुकी थी। मैं अपने बिस्तर पर लेटी तो मेरी आंखों के सामने आज का सारा मंजर घूम गया था। न जाने फिजान ने ऐसा क्यों किया था। एक तरफ तो वो शादी करने पर रजामंद नहीं था, अब उसने हथेली पर सरसों जमा ली थी। मुझे इस लड़के की बिल्कुल समझ नहीं आती थी कि क्या करना चाहता है और क्या कर रहा है। मैंने सर झटक दिया, सोने के लिए लेट गई। सुबह मैंने अपनी बहू और बेटे के लिए नाश्ता बनाया, इनके कमरे में आवाज़ दी। फिजान बहुत खुश लग रहा था, जबकि मेरी बहू बड़ी शर्माई फरमाई लग रही थी। मैंने उसके सर पर हाथ रखा, बोली, बेटी मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मुझे अपनी माँ समझना और मुझसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है। उसने सर हिला दिया तो मैं कमरे से बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद फिजान नाश्ते के बर्तन लेकर बाहर आया। बेटा अपनी बीवी कैसी लगी तुम्हें? वो मुस्कुरा कर बोला, अम्मी मुझे जैसी लड़की चाहिए थी वो बिल्कुल वैसी। अभी थोड़ी सी नासमझ है, उसकी तरबियत करना बाप की जिम्मेदारी है। मैं बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं उसे हर चीज़ सिखा दूंगी। फिजान की बातें सुनकर मेरी तसल्ली हो गई थी। मेरा बेटा खुश था तो समझो मुझे दुनिया में ही जन्नत मिल गई थी। घर से बाहर निकल गया तो सकीना मेरे पास आई। मेरे पास इशारे से कहने लगी कि आप ये बर्तन छोड़ दें, इसको मैं धो दूंगी। मैं बोली, नहीं बेटी, अभी तो मैं तुम्हें अपने घर में पूरा पूरा आराम करवाऊंगी, फिर तुमसे मीठा पकाऊंगी, फिर तुम काम करती रहना। मुझे ये बताओ, तुम्हें खीर बनानी आती है? खीर तुम्हारे शौहर को बहुत पसंद है। उसने नफ़ी में सर हिला दिया तो मैं बोली, फ़िक्र की बात नहीं है, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। दिन तो ठीक गुजर गया, मगर जूं ही रात हुई तो मेरा बेटा बोला, अम्मी जान मैं और सकीना छत पर सोएंगे, कल भी सारी रात बहुत गर्मी लगती रही। मैं फिजान की बात सुनकर हैरान हो गई थी, क्योंकि सर्दियों की आमद थी। अब तो मैं भी कमरे में सोने लगी थी। रात को उठकर कमरे का पंखा भी बंद कर दिया करती थी, क्योंकि मुझे बड़ी ठंड लगने लगती थी। खैर मैंने फिजान से ये बात नहीं कही। मुझे लगा शायद मियाँ बीवी को प्राइवेसी चाहिए होगी, तभी वो छत पर जाने की बात कर रहा है। वो दोनों मियाँ बीवी छत पर चले गए तो मैं अपने कमरे में आ गई। सुबह जब सकीना आई तो वो बहुत ज़्यादा थकी हुई लग रही थी। कल तो वो इस तरह बड़ी हशाश बशाश थी, मगर आज मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। बोली, बेटा क्या बात है, सर्दी तो नहीं लगी? इधर मुझे इशारे से कुछ बताने लगी तो फिजान ने उसे झिड़क दिया। बोला, सुबह सुबह तुम क्या बातें करने खड़ी हो गई हो? चलो अपने कमरे में मुंह हाथ धोकर बाहर निकल। ने जल्दी से अपना हाथ छुड़ाया और कमरे में चली गई। मुझे ये रवैया अच्छा नहीं लगा, मगर नाश्ता बनाने लगी। नाश्ता लेकर जब तक कमरे के पास पहुंची तो मेरी समातों से उसकी आवाज़ सुनाई थी। वो गुस्से से बुला रहा था, एक बात याद
रखना, हम दोनों मियाँ बीवी के दरमियान जो कुछ भी है वो हम दोनों के दरमियान ही रहना चाहिए। मैं तुम्हें इस बात की हरगिज़ इजाज़त नहीं देता कि तुम हमारी पर्सनल बातें मेरी वालिदा से या अपनी वालिदा से शेयर करती थी। तुम ये ना समझना कि मैं घर से बाहर चला जाऊंगा तो मुझे इल्म नहीं होगा। तुमने मेरी माँ को क्या बताया है? अगर मुझे कुछ भी ऐसा वैसा मालूम हुआ तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। थोड़ी देर बाद मैं गला खंकार कर इनके कमरे में दाखिल हो चुकी थी। मेरे सामने फैज़ान बिल्कुल नॉर्मल था, बल्कि सकीना के साथ हंस कर बातें कर रहा था। मैं उनको नाश्ता देकर बाहर आ गई। न जाने फैज़ान की तरबियत में मुझसे क्या कमी रह गई थी। मैं सोचने लगी। सकीना ने कहा वो अब खाना बनाना चाहती है। मैंने भी ज़्यादा इनकार नहीं किया, उसे किचन में साथ ले गई। हम दोनों मिलकर काम कर रही थीं। तभी मैंने गौर से देखा था उसकी आंखों के नीचे हल्के पड़ चुके जो उसकी बेख्वाबी के गवाह थे। चेहरा जर्द हो गया था। उसका मेरे घर में हर चीज़ पे खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, मगर सकीना मेरे घर में आकर बहुत कमज़ोर हो गई थी। उससे तो अच्छी उसकी सेहत झुग्गी में थी, जहाँ उसकी माँ मांग कर लाई थी, मगर अपने बच्चों का पेट भर देती थी। आज फैज़ान भी ऑफिस गया हुआ था। मैंने सोचा कि तफसीली तौर पर इससे पूछती हूँ, बेटा खाना पेट भर कर नहीं खाती? ऐसा लगता है कि शायद मेरे हाथ की हांडी तुम्हें पसंद नहीं आती। उसने जल्दी से नफ़ी में सर हिलाया। मुझे इशारों से बताने लगी, मैं तो पेट भर कर खाना खाती हूँ, आप बहुत मज़े की चीज़ें बनाती हैं। मैं बोली, फिर तुम इस कदर कमज़ोर क्यों हो? तुम्हारी अम्मी जब मुझसे पूछेंगी मेरी बेटी इतनी कमज़ोर, तो मैं उनको क्या जवाब की? आंखें एकदम भीग गईं। जिसने मुझे इशारे से बताया कि मुझे फैज़ान से बहुत डर लगता है, उसकी बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई। मैं बोली, क्यों? डर क्यों लगता है? उसने तुमसे कुछ कहा है? सकीना एकदम से फूट फूट कर रोने लगी, मेरे सीने से लग गई। इस बच्ची की ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। मुझे समझाने लगी कि आप इन बातों का जिक्र फैज़ान से मत कीजिएगा, नहीं तो वो मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करेंगे। मैंने उसकी कहानी करवाई कि उससे कुछ भी नहीं पता चलेगा, बेफिक्र रहो। उसके बाद मैंने भी सकीना से मज़ीद जांच पड़ताल नहीं की। फैज़ान आया तो मैं इन दोनों मियाँ बीवी के मामलात को गौर से देखने लगी। दरमियान कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। मैंने भी सोच लिया था कि आज मैं इस रात से पर्दा हटा कर ही रहूँगी। फैज़ान और सकीना छत पर सोने के लिए चले गए, जबकि मैं इस तरह में मुब्तला होकर इस फैसले पर पहुंची कि मुझे छत पर जाकर अपनी आंखों से देखना चाहिए कि आखिर माजरा क्या है। यूँ मैं घुटनों की एक एक कदम उठाकर जब मैं छत पर पहुंची तो सामने का मंजर देखकर मेरी रूह फना हो गई। एक बड़ा सा गोल दायरा था, उसके गिर्द आग जल रही थी। उस गोल दायरे में सकीना बैठी थी, जो कि बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। दायरे के बाहर खड़ा फैज़ान कुछ तेज़ तेज़ पढ़ रहा था। वो अजीब सी ज़बान थी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। मैं मज़ीद आगे बढ़ी तो देखा कि सकीना की सांस उखड़ रही है। ऐसा लगता था जैसे वो अभी मर जाएगी। जितनी देर में फैज़ान की नज़र मुझ पर पड़ी, वो एकदम से चीख पड़ा, अम्मी पीछे हटिए, सकीना के करीब जाने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो मेरी इतनी रातों की मेहनत ज़ाया हो जाए। मैं बोली, फैज़ान सकीना मर जाएगी। फैज़ान कहने लगा, अम्मी अगर सकीना बच गई तो मैं मर जाऊंगा। मैंने अपनी सारी जवानी काले जादू की किताबें पढ़ने में गुजार दी। अब भी मैं बहुत बड़ा ताकतवर होना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ऐसा करूँ कि सब इंसानों पर मेरा राज हो। अम्मी देखिए, मैं कामयाबी की दहलीज तक पहुँच गया हूँ, अब मेरा काम ख़राब मत कीजिएगा। मैंने उसके लिए गूंगी लड़की से शादी की ताकि वो आपको बता ना पाए कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन न जाने आपको कैसे इल्म हो गया, आप यहाँ पर पहुँच गईं। मैं हक्का बक्का सी खड़ी थी। मेरे सामने सकीना आखिरी सांस ले रही थी। मैं खौफज़दा सी आवाज़ में बोली, फैज़ान सकीना मर जाएगी। कहने लगा, अम्मी सकीना मर जाएगी तो आपका बेटा लाफानी हो जाएगा, लेकिन अगर आपने सकीना को बचाने की कोशिश की तो मैं मर जाऊंगा। वो ताकतें जो मैंने इतने अरसे से जमा कर रखी हैं वो मुझे अंदर ही अंदर फना कर देंगी। मैं अब सारा किस्सा समझ चुकी थी। मुझे सकीना और फैज़ान में से किसी एक को चुनना था। ये वक्त बहुत कड़ा था। मैंने अगर सकीना मर जाती, वो बेगुनाह थी, मासूम का इस सब में कोई कसूर नहीं था। फैसला हक और बातिल का था। ना जाने इस वक्त मुझ में जितना जुनून आ गया, हौसला कैसे आ गया कि मैंने अपनी कोख को उजाड़ने का फ़ैसला किया।
میں نے ایک دم سکینہ کو اس دائرے سے کھینچ کر نکال لیا۔ سکینہ زمین پر لیٹی تڑپ رہی تھی، جبکہ میری بیٹی نے اپنے گلے کو مضبوطی سے تھام لیا۔ کوئی تھا جو اس کا گلا دبا رہا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، مگر اس سے پہلے ہی میرا بیٹا زمین بوس ہو گیا۔ یہ صرف ایک لمحے میں مجھ پر قیامت بیت گئی، نہ بچ گئی تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سکینہ بچ گئی۔ میں نے سارے ثبوت موقع سے مٹا دیے۔ میں اپنے بیٹے کو بے عزت کر کے اس دنیا سے رخصت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے سب کو یہی بتایا کہ میرا بیٹا ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مرا ہے۔ لوگ اس کو جوان موت پر غمزدہ تھے۔ میں نے اپنے بیٹے کے سارے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کروائی۔ میری بہو سکینہ فیاض کی عدت میں بیٹھی ہے اور دن رات اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہی ہے۔ میں نے اسے اجازت دے رکھی ہے کہ جیسے ہی تمہیں مناسب رشتہ مل جائے تم دوسری شادی کر لینا، مگر فی الحال وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ میں ہر لمحہ یہ سوچ کر غمزدہ ہوتی ہوں کہ پھر نہ جانے میرے بیٹے کو خدا کے حضور معافی ملے گی بھی یا نہیں۔ میں نے آج آپ سب کے ساتھ اپنا غم بانٹا ہے۔ آپ میرے بیٹے کے لیے دعا کریں۔ اگر آپ کو آج کی سبق آموز کہانی اچھی لگی ہے تو ایسی کہانی روزانہ سننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔